اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین قاسم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الحاربین رب الشہداء والصدیقین والصلاة والسلام علی الرسول النبی الأمی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الاضالیل العبد المؤید والمنصور المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد وآلہ وعطرتہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المکرمین سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر عجل اللہم لہ الفرج ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ المبین وفرقانہ المتین وقرآنہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم وقال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة انك انت الوهاب کیونکہ ماہ محرم کے پہلے عشرے کی وہ ڈیٹس شروع ہو چکی ہیں کہ جس میں مجلس کے بعد دعا کا وقت نہیں ہوتا ہے. ہر رات کوئی نہ کوئی شبیہ اور کوئی نہ کوئی زیارت برآمد ہو رہی ہے. ایک خصوصی التماس کے لیے کسی نے کہا ہے کہ آج ایک مومن بغیر کسی جرم کے پولیس اسٹیشن میں ہے اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ، تو ان کے لیے خصوصی دعا کروائیے. تو پروردگارہ جو واسطہ میرے 7ویں امام کی سسیری کا، یہ بے گناہ مومن اور دنیا بھر میں جہاں جہاں کوئی بے گناہ مومن گرفتار ہے ان سب کی جلد از جلد رہائی کے اسباب فراہم فرما. تجھے واسطہ حسن مجتبی اور ام فروہ کے اسلال قاسم کے بدن کے ٹکڑوں کا، تمام صاحبان ایمان خصوصاً جو لوگ اس مجلس میں آ چکے ہیں یا بھی آ رہے ہیں، ان کو ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما. مجلس اعضاء میں آنے والے ان مومنین اور ان مومنات کی تمام حاجتوں کو پورا فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے حسین ہی کے وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. صلوات. کربلا اس 21 سینچری میں ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہی؟ کربلا خالی ایک ہسٹری ہے کہ آج بھی اس کا ہماری پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق ہے. کربلا خالی بکس میں پڑھنے والی کوئی سٹوری ہے یا اس میں ایسے میسیجز ہیں جو ہمیں قیامت تک روزانہ ہمارے سامنے آئیں گے اور ہم اس سے گائیڈ لائن لے سکیں گے؟ کربلا. لیکن کربلا کے حوالے سے جتنی باتیں ابھی تک ہوئیں اور ابھی 2-3 مجلسیں اور ہیں، اس کے بعد تو آخری مجلسوں میں صرف غم کا بیان ہوتا. تو کربلا کے حوالے سے جو باتیں ہو گئیں اور جو باتیں ہوں گی، اس کے درمیان ایک مرتبہ رک کر میں پھر زیارت وارثہ کا وہ جملہ یاد دلا دوں جو میں نے دوسری مجلس میں عرض کیا تھا، فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ. جو دن و رات ہماری زبان پہ زیارت وارثہ کے جملہ آتا رہتا، یہ ایک دعا ہے جو ہم اللہ سے کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں انہی کربلا کے شہیدوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اے کربلا والوں، ہم تمہارے ساتھ ہوتے تو یہ ساری سیکریفائس دے کے ہم بھی تمہارے ساتھ کامیاب ہوتے. یعنی بھوک کا امتحان ہوتا تو ہم بھوکے رہتے، پیاس کا امتحان ہوتا تو ہم پیاسے رہتے، اپنے گھر بار اور فیملی کو چھوڑ کے جنگل میں جانے کا ایک ٹرائل آتا تو ہم وہ بھی دیتے، گردن پہ چھری چلانے کا وقت آتا تو ہم اس کے لیے بھی تیار تھے، اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹوں کے لاشیں اٹھانے کا اللہ ہم سے امتحان لیتا، ہم اس کے لیے بھی تیار. فَيَا لَيْتَنِي، آپ پورے کربلا کو اس ایک سنٹنس کے اندر جمع کر کے اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ فَيَا لَيْتَنِي، کاش میں وہاں ہوتا. لیکن
یہ تو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں. اسلام کے لیے سب سے بڑا خطرہ، جو اسلام کے لیے سب سے ہارمفل ہے، جو اسلام کے لیے سب سے ڈینجرس چیز ہے، وہ مشرک نہیں ہے، وہ کافر نہیں ہے، وہ منافق ہے. اور یہ بھی ون آف دا ریزن ہے کہ اعمال عاشورہ کی 4 رکعت نماز میں اگر سورہ احزاب کی تلاوت کا حکم ہے تو پھر سورہ منافقون کی بھی تلاوت کا حکم ہے. اور یوں اگر آپ دیکھیے تو سورہ احزاب کا بھی ایک بہت بڑا پارٹ منافقین کے حالات کو بیان کر رہا، جو اللہ اور اللہ کے رسول پر یہ بلیم لگا رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم کو دھوکہ دیا. سورہ احزاب کے شروع میں جنگ خندق کی ڈیٹیل بیان کرتے ہوئے آیت آئی. منافق یا ہپوکریٹ سب سے بڑا خطرہ ہے اسلام کے لیے، رسول اللہ کے زمانے میں بھی اور آج بھی. یہی وجہ کہ ایوری جمعہ بھی اگر آدمی کے پاس ٹائم ہو تو نماز جمعہ میں سورہ منافقون کی تلاوت کا حکم دیا گیا. یہ ایک لیونگ ڈینجر ہے، خالی 1400 سال پہلے نہیں، آج بھی ہمارے لیے یہ مسئلہ. اور منافق کہتے اسے ہیں کہ جس کی زبان پہ کچھ ہو اور جس کے دل میں کچھ، یا یہ بھی شاید میں غلط کہہ گیا، جس کی زبان پر حق ہو اور اس کے دل میں وہ حق نہ پایا جائے. اب زبان سے تو کہتے ہیں فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ، لیکن کیا اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کنتو معکم پہ عمل کرنے کو تیار ہے؟ کیا جس وقت ہم فَيَا لَيْتَنِي اپنی زبان پہ کہہ رہے ہیں کیا ہمارا دل بھی اس کا ساتھ دے رہا؟ بھئی اگر کربلا میں اس وقت اس بھوک اور پیاس کا ٹرائل تھا، آج 21 سینچری میں ہمارا دوسرا امتحان ہو رہا، اور وہ یہ کہ اگر کبھی رزق حرام تمہارے پاس آ رہا، بھوکے رہو اور پیاسے رہو مگر حرام روزی حاصل نہ کرنا. یہ ڈیٹیل کے ساتھ بات آئے گی، ایک جملے کی بات نہیں ہے. اور اگر 61 ہجری کا کربلا اس بات کا نام تھا کہ مدینہ چھوڑ کر ڈیزرٹ میں جا کے رہو، تو 21 سینچری کا کربلا یہ ہے کہ اگر ریلیجن پر عمل کرنا مشکل ہے تو انگلینڈ کو چھوڑ کے واپس انڈیا اور پاکستان اور ایسٹ افریقہ جاؤ. فَيَا لَيْتَنِي کہہ دینا بہت آسان ہے، مگر دل میں بھی فَيَا لَيْتَنِي ہونا چاہیے، اور اسی کے مطابق آدمی کو اپنی پریکٹیکل لائف گزارنا چاہیے. اور اس کی ڈیٹیل ابھی آئے گی کچھ. آج تو میں صرف جو اسلام میں کلمہ ہے نا اس کے اسٹائل پہ بات کر رہا ہوں. اسلام کے کلمے میں ہے لا الہ الا اللہ، there is no God. بات یہاں سے شروع ہوتی ہے. تو اب فَيَا لَيْتَنِي یہ مومن کہتا ہے تو مومن کو کیسا بننا چاہیے یہ چھوڑ دیجئے، یہ شاید 2 دن بعد آئے. یہی فَيَا لَيْتَنِي دشمن اہل بیت بھی کہہ رہا تھا، اور دیکھیے کہ اس نے فَيَا لَيْتَنِي پہ کیسا عمل کر کے دکھایا. ہسٹری کے اندر ایک ایسے آدمی کا نام آتا جو یزید کو یاد کر کے فَيَا لَيْتَنِي کہتا تھا. اتنا وہ دشمن اہل بیت تھا کہ یزید کو یاد کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اے یزید فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكَ، کاش میں بھی 61 ہجری یا 61 ہجرہ کے کربلا میں تمہارے ساتھ ہوتا. اور جو تم نے ظلم اہل بیت پہ کیے، ظلم تو میں کہہ رہا ہوں لیکن اس کی ورڈنگ کو میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، جو ظلم تم نے اہل بیت پہ کیا ہے میں بھی تمہارا ساتھ دیتا. اس ثواب میں میرا بھی شیئر ہونا چاہیے. ایک مومن ہے جو 61 ہجری سے لے کے 1429 ہجری تک ہر جنریشن میں فَيَا لَيْتَنِي کہتا رہا. یہ جنریشن سے جنریشن کا ایک ایسا جرنی جس کے بارے میں اس وقت بھی تھوڑا بہت برادر جعفر لاڈک نے اپنے شروع کے لیکچر میں بتایا تھا. باپ سے بیٹا، بیٹے سے پوتا، 61 ہجری سے 1429 ہجری تک جنریشن میں یہ جملہ چل رہا ہے مومن کی. پریکٹیکلی کوئی ہمیں اثر نظر نہیں آتا. یعنی بہت ہی شارٹ اگر کر دوں اپنی 2 دن بعد کی مجلس کو، تو آج ہمارے گھروں میں، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میجورٹی کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں، لیکن بہرحال کوائٹ بگ نمبر ہمارے گھروں میں نام حسین کا لیا جاتا ہے، پریکٹس یزید پہ ہوتی. لیکن اگر کوئی دشمن اہل بیت ہے اور وہ یزید کو یاد کر کے فَيَا لَيْتَنِي کہہ رہا تھا تو اس نے خالی زبان سے نہیں کہا،
باقاعدہ اپنے آپ کو چینج کیا یزید کے مطابق، اور جس ٹائم پیریڈ میں وہ تھا اس نے سوچا اب میں اس وقت کربلا میں کیا شیئر کر سکتا ہوں یزید کے ساتھ. یزید بن کے اس آدمی کا نام ہے متوکل عباسی، جس کے لیے میرے مولا نے اپنے ایک سرمن یا خطبے میں، مولا کے جو خطبے ہیں ان میں سے کچھ کا ٹاپک ہے آنے والے یعنی بعد کے یعنی فیوچر زمانے کے حالات، تو اس میں سے ایک خطبے میں مولا نے بنو عباس کے خلفاء کا ذکر کیا. یاد رکھیے گا کہ مولا کی شہادت ہوئی ہے 41 ہجرہ میں، اور بنو عباس کو رول ملا ہے 132 ہجرہ میں، یعنی 100 سال پہلے، ابھی یہ خاندان شروع بھی نہیں ہوا، 100 سال پہلے مولا نے خطبے میں ڈیٹیل بتائی. یہ وہی خطبہ ہے جس میں بغداد کی تباہی، ظہور امام کی سائن بتائی گئی. اور بغداد کوئی پرانا سٹی نہیں تھا، وہ 140 ہجرہ میں بنو عباس کے منصور نامی ظالم بادشاہ نے بنایا، یعنی ابھی بغداد نام کا کوئی سٹی نہیں ہے، اور مولا اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ بنے گا بھی، وہاں ظلم بھی ہوگا، اور اس کے نتیجے میں یہ تباہ بھی ہوگا، اور میرا آخری بیٹا وہاں ظاہر ہوگا. سائنس آف ظہور کا ایک بہت امپورٹنٹ چیپٹر یہ کہ امام کے آنے سے پہلے دنیا کے کون کون سے سٹیز میں تباہی آئے گی. کیرو کا نام ہے، بغداد کا نام ہے، کوفے کا نام ہے، سندھ کا نام ہے، انڈیا کا نام ہے، چین کا نام ہے، لیکن یہ اس سال کا میرا ٹاپک ہی نہیں. تو بغداد، جب مولا بغداد کے ڈسٹرکشن کا ذکر کر رہے ہیں تو ساتھ میں یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ کون سا خلیفہ، کون سے خلافت کا ڈائنیسٹی یا کون سا خلافت کا خاندان آئے گا، اور پھر ایک ایک خلیفہ کی امام کوئی نہ کوئی ایک اس کی کیریکٹرسٹک بتا رہے ہیں. فرمایا اور جو 10th ہوگا، 10th، اب وہ گنتی آپ کریں تو وہ 10th یہی متوکل بنتا. کا عاشرہم اکفرہم، ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے اکفر. اکفر ہے سپرلیٹو ڈگری، سب سے بڑا کافر. مولا نے کہا بنی عباس کا 10واں حکمران ان کا سب سے بڑا کافر ہوگا. البتہ ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ ایک اور کہہ دوں، اگرچہ یہ اس قسم کا ٹاپک آج کل مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر رہا ہے، لیکن انشاءاللہ اگر کل تک زندہ رہا تو اس مس انڈرسٹینڈنگ کو کل دور کر دوں گا. ابھی میں بتا دوں، مولا نے کہا 10واں حکمران متوکل عباسی، اس کا نام نہیں لیا، نمبر بتایا کہ 10واں جو ہے سب سے بڑا کافر. اور یہ وہ آدمی تھا، وہ چھوٹی سی بات ابھی آ رہی ٹاپک سے ہٹ کر، لیکن اس وقت کے ہمارے انوائرمنٹ کے اعتبار سے بھی ضروری. پہلے ٹاپک آگے بڑھ. یہ وہ ظالم تھا جو یزید کو یاد کرتا تھا اور کہتا تھا کہ فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ، اے یزید کاش میں 61 ہجری میں تیری آرمی کو جوائن کرتا، اور حسین اور اولاد حسین پہ جو تو نے ظلم کی ہے میں بھی اس میں شامل ہوتا. لیکن یہ جملہ ہم کہتے ہیں شب جمعہ، پھر بھول جاتے ہیں ہم نے کیا کہا. وہ بھولا نہیں، اس نے یہ جملہ کہا اور پھر یہ سوچا کہ آج اس وقت 2 سینچریز 200 سال گزر چکے کربلا کو. متوکل کا ٹائم پیریڈ ہے 241 ہجرہ 245 ہجرہ. اس نے کہا کہ آج میں کربلا میں کیا شیئر کروں، تو وہی ظلم کیا جو آپ مجلسوں میں سنتے ہیں. اس نے کہا کہ اے یزید، تو نے کربلا میں حسین کو شہید کیا ہے، آج میں کربلا میں حسین کے روضے کو شہید کروں گا. یہ متوکل عباسی تھا نا، جس نے مولا کے روضے پہ وہ مظالم کیے کہ جن میں سے ایک ظلم ایک فقہی مسئلے کو بھی بنا گیا. اس کے ایک ظلم کی وجہ سے ایک فقہی مسئلہ بھی سامنے آ گیا. اس نے کربلا میں امام کے روضے کی بلڈنگ کو تو گرا دیا، جیسے آج آپ نے سامرہ کے روضے کو ٹوٹتے دیکھا، اور جیسے آپ کے باپ نہیں، آپ کے دادا نے یا دادا کے باپ نے جنت البقیع کے روضوں کو ڈیمولش ہوتے دیکھا. متوکل نے اپنے زمانے میں مولا امام کے روضے کو، امام حسین کے روضے کو ڈیمولش کیا. لیکن خالی روضہ ڈیمولش نہیں کیا، قبر کا نشان بھی نظر نہ آئے، اس کے لیے اس نے پہلے وہاں پہ ایک فوج بھیجی، لیکن وہ سب حسین کا کلمہ پڑھ کے آئے. پھر بیلوں سے ہل چلانا چاہا، مگر بیل رک گئے، مر گئے، آگے نہ بڑھے. اور آخر میں اس نے دریائے فرات کا
جو کورس ہے اس کو چینج کیا کہ یہ دریا قبر امام پر سے اس طرح گزر جائے کہ امام حسین کی قبر دریا کے اندر چھپ جائے. پانی بہتا چلا آ رہا ہے. آج کل تو آپ بھی فلڈ وارننگ سن رہے ہیں. بہت بارش ہوگی, بہت بارش ہوگی. آج سارا دن میں انتظار کرتا رہا لیسٹر کی بارش کا, لیکن ہوئی نہیں بارش. تو خیر یہ تو ہم اور آپ تھے. آج کی بارش, اس وقت پانی بہتا چلا آ رہا, لیکن قبر امام سے ایک ڈسٹنس پہ آ کے پانی رک گیا. پانی کی ایک وال بن گئی. عربی میں اس کو کہتے ہیں حیران ہونا. پانی حیران ہو گیا. چنانچہ کربلا میں امام کے روضے میں ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں حائر حسینی. وہ جگہ جہاں پہ آ کے پانی رک گیا, اس سے آگے نہیں بڑھا پانی. اور ایک فقہی مسئلہ بنا کہ حائر حسینی کے اندر مسافر آدمی کو اختیار ہے, آپشن ہے, چاہے نماز پوری پڑھے چاہے نماز آدھی پڑھے, قصر والی. خیر اب یہ ڈیٹیل تو نہیں بتا رہا ہوں. یہ متوکل کے ظلم کی وجہ سے وہ پلیس ہمارے سامنے آئی جس کو حائر حسینی کہتے ہیں. وہ جگہ جہاں پانی حیران ہو گیا, وہ جگہ جہاں پانی رک گیا. مگر اٹ سیلف یہ اس بات کی ایک دلیل ہے کہ متوکل نے خالی یہ نہیں کہا کہ کاش میں یزید کے ساتھ ہوتا, بلکہ اپنے زمانے میں اپنی ڈیوٹی سمجھی کہ اگر یزید نے حسین کو شہید کیا ہے تو میں حسین کے روضے کو شہید کروں, اور اس کے مطابق اس نے عمل کیا. مرتے دم تک اسی فکر میں لگا رہا. تبھی تو بہلول کا ایک واقعہ آتا ہے کہ وہ روضوں کے دوبارہ کنسٹرکشن کے لیے ایک موومنٹ چلا رہے تھے. لیکن بہلول کا ذکر جعفر لاڈک نے بہت کر دیا برادر, اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. ایک دو واقعے مجھے پڑھنا تھے, لیکن میں نے آج پرپزلی اپنا ٹاپک اس لیے چینج کر دیا کہ ایک دن میں بہت زیادہ بہلول آپ نہیں سن سکتے ہیں, خاص طور پر جب غم کی رات ہو. لیکن متوکل نے بتایا مومن کو کہ زبان سے فیا لیتنی کہہ دینا یہ کوئی کمال نہیں ہے. ارے تم سلمان فارسی اور مقداد و عمار جیسے شیعہ نہیں بن سکتے, تو متوکل جیسے تو شیعہ بن کے دکھا دو, جو خالی زبان سے کلیم نہیں کرتا ہے, اس کے مطابق اپنی لائف کو چینج بھی کرتا. اور یہیں پہ وہ جملہ آ گیا جو نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 24 میں ہے, جہاں مولا اپنے شیعوں سے ایک بات کہہ رہے. البتہ سو کالڈ شیعہ, وہ اس وقت کلیم کر رہے تھے ہم شیعہ, بعد میں پتہ چلا شیعہ نہیں تھے, وہ جھوٹے تھے. جیسے آج بہت سے لوگ اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہے ہیں, جب امام زمانہ آ جائیں گے پتہ چلیں گے جھوٹ کہہ رہے تھے, کھوٹی بات تھی. یہ نہیں ہے شیعہ. ٹیسٹنگ کے وقت, ٹرائل کے وقت پتہ چلتا ہے کہ کون ہے شیعہ. زبان سے کہنے میں کیا جاتا. تو مولا کے زمانے میں جو اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہے ہیں, ان میں سے کچھ لوگ, ان کو مولا نے خطبہ دیا جو نہج البلاغہ میں آج بھی موجود ہے, اور وہ خطبے کے صرف 2 جملے میں بتا رہا ہوں, پورا خطبہ نہیں پڑھتا ہوں. مولا کہتے ہیں کہ تم لوگ حق پر ہو. بھئی جو علی کے ساتھ ہیں وہ تو حق ہی پر ہیں, اس لیے کہ خود حق ہر جگہ علی کے ساتھ رہتا ہے. الحق مع علی والعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہیں. بلکہ آگے کی جو رسول کی دعا, اللہم ادیر الحق حیث ما دار, خدا بندہ جہاں جہاں علی جائے حق کو بھی وہاں پہنچا دے. جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں علی کبھی حق پر نہ چلے, حق علی پہ چلا ہے. حق علی کو ڈھونڈتا رہا ہے کہ علی کہاں ہے, میں بھی وہاں جاؤں گا. لیکن مولا نہج البلاغہ میں کہہ رہا تم حق پر ہو پھر بھی ہار جاؤ گے. معاویہ جیسا بدترین انسان وہ باطل پر ہے, غلط ہے, مگر وہ جیت جائے گا. تم علی کے ساتھ ہو, شکست کھا جاؤ گے. اور وہ جو معاویہ کا لشکر ہے وہ جیت جائے گا اگرچہ وہ معاویہ جیسے ظالم کے ساتھ ہے. نہج البلاغہ میں میرا مولا کہہ رہا, ریزن کیا بتا رہا, جو میرا 2 دن کا ٹاپک ہے, جو 2 دن لاسٹ 2 ڈیز کی مجلس. مولا نے کہا ریزن یہ ہے کہ معاویہ کی فوج رونگ ہے, باطل پر ہے, غلط ہے, مگر جس کو لیڈر مانا اس کو بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں. اور تم ٹھیک ہو, حق پر ہو, لیکن جسے امام مانا اس کو فالو کرنے کو تیار نہیں ہو, اس کی ہر چیز پر اعتراض کر رہے ہو. نہج البلاغہ میں نہیں, ایک اور کتاب میں مولا کا خطبہ. مولا کہتے ہیں کہ ہاؤ سرپرائزنگ از اٹ کہ معاویہ اپنے آرمی کو جمعے کی نماز وینسڈے کو پڑھاتا ہے, وہ خوشی سے پڑھ لیتے ہیں,
اور میں اپنے چاہنے والوں کو جمعے کی نماز جمعے کے دن پڑھا رہا ہوں تو یہ پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے. مولا نے جواب دیا معاویہ اس لیے جیتے گا کہ اس کی فوج اس کی اطاعت کر رہی ہے, ٹوٹل سبمیشن, ٹوٹل اوبیڈینس, اور تم اس لیے ہارو گے کہ علی جیسے امام کا نام تو لیتے ہو لیکن اس کی اطاعت نہیں کرتے ہو. پھر ایک اور عجیب جملہ میرے مولا نے کہا, اور یہ نہج البلاغہ میں یہ بھی میں ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ اگلا جملہ جو ہے نا یہ بہت ہی سخت جملہ. میرا مولا کہتا کہ اگر معاویہ آج میرے ساتھ آ کے ایک ٹرانزیکشن کرے تو میں خوشی سے تیار ہو جاؤں گا. وہ آئے اور مجھ سے کہے کہ وہ ایکسچینج کرنا چاہتا, میری فوج کو لینا چاہتا ہے اور اپنی فوج مجھے دینا چاہتا ہے. نہج البلاغہ میں مولا کی یہ ورڈنگ ہے. شامی بدترین انسان, لیکن مولا کہہ رہے کہ میں اس ایکسچینج پر راضی ہوں. اور راضی بھی کس طرح سے ہوں کہ اگر وہ اپنا ایک سپاہی مجھے دے تو میں اپنے 100 سپاہی اس کو دینے کو تیار ہوں. ریٹ آف ایکسچینج آپ نے دیکھا کیا ہے؟ 1 برابر ہے 100 کے. بھائی آپ کا پاؤنڈ اسٹرلنگ بہت ہی سٹرونگ ہوگا لیکن پھر بھی ایسی کوئی کرنسی نہیں کہ 100 کے برابر ہو سوائے ہمارے پاکستان کے یتیم روپے کے. خیر اس کو چھوڑ, یہ ہو سکتا ہے آپ کے افریقہ کا شلنگ ولنگ بھی ایسا ہو, لیکن میرا مولا کہہ رہا اپنے 100 سپاہی دوں گا, اس کا 1 سپاہی لوں گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے سپاہی میں ایک ایسی کوالٹی ہے کہ وہ جس کو لیڈر مانتا ہے تو آنکھیں بند کر کے اس کو فالو کرتا ہے. پھر وہ کوئی لاجک نہیں پوچھتا, پھر وہ کوئی ریزن نہیں پوچھتا ہے, پھر وہ کوئی ہیزیٹیٹ نہیں کرتا ہے حکم ماننے پر. اور یہ کوالٹی امام کو اتنی پسند ہے کہ امام کہتے ہیں کہ معاویہ والا بھی میرے پاس آ جائے, میں اس کا عقیدہ بعد میں ٹھیک کر دوں گا, لیکن یہ کوالٹی کہاں ملے گی کہ میں اپنے شیعوں سے کہتا ہوں چلو جہاد کے لیے, کہتے مولا آج بس گرمی بہت ہے, ذرا ویدر ٹھیک ہو جائے پھر چلیں گے. اور میں کہتا ہوں اب چلو, کہتے مولا سردی بہت ہے, ذرا گرمی آ جائے پھر چلیں گے. گرمی میں کہتے ہیں سردی آ جائے, سردی میں کہتے ہیں گرمی آ جائے. تو خلاصہ کیا نکلا؟ 2 چھوٹی چھوٹی باتیں. متوکل کی سیرت کو دیکھیے تو پتا چلا دشمن اہل بیت فیا لیتنی کہتا ہے تو اس کے مطابق عمل کرتا ہے. مومن کو کم از کم اسی کو دیکھ کے شرم آنی چاہیے. البتہ ایک بات رہی جا رہی ہے, وہ میں ٹاپک سے ہٹ کرے اس لیے میں نے چھوڑ بھی دیا تھا, پھر یاد آ گئی. متوکل اتنا ظالم کربلا میں امام کے روضے کو ڈھایا, لیکن جب اس کے سگے بیٹے نے 10th امام سے فتویٰ لیا کہ آج میرے باپ نے دربار میں ایسی گستاخی کی ہے, علی کی شان میں گستاخی تو ٹھیک, آج اس نے شہزادی فاطمہ کے حوالے سے ایسی بات دربار میں کہی, وہ بیان نہیں ہو سکتا اس نے کیا جملہ, کیا ایلیگیشن, کیا بلیم جناب فاطمہ کی ذات پہ لگایا. اس کے بارے میں کیا مسئلہ؟ 10ویں امام نے بھی کہا اور تمام اس زمانے کے علماء نے بھی کہا کہ ایسا آدمی واجب القتل, جو شہزادی کی شان میں, شہزادی کی عزت اور عصمت کے حوالے سے ایسی بات کہے اور اوپنلی. لیکن جب متوکل کے اپنے بیٹے نے کہا کہ اتنا بڑا گناہ میرے باپ نے کیا ہے اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں یہ واجب القتل ہے, تو میں چاہتا ہوں یہ ثواب میں لوں اور اسے قتل کروں. تمام علماء نے کہا کہ تمہیں رضا اور پرمیشن ہے سوائے 10th امام کے. 10th امام نے کہا چاہے کتنا ہی برا کیوں نہ ہو تمہارا باپ ہے, واجب القتل ہے, اسے کسی اور سے قتل کرواؤ لیکن تمہارا ہاتھ اس کے اوپر نہیں اٹھنا چاہیے. اور اگر تم نے اسے قتل کیا تو کام ٹھیک کیا, لیکن بہرحال اس میں باپ کی توہین ہے, چنانچہ اللہ تمہیں بہت جلدی موت دے دے گا. اس نے اپنے باپ کو اپنے ہاتھ سے مارا کہ میں شہزادی فاطمہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کو نہیں دیکھ سکتا ہوں. 6 مہینے کے بعد خود بھی مر گئے. امام فرما رہے ہیں کہ تمہارا باپ واجب القتل ہے, لیکن جب دوسرے لوگ ہیں جو اس کو مار سکتے ہیں تو بیٹے کے لیے ایسے گناہگار باپ کی بھی توہین اور گستاخی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور آج ہمارے نوجوان ینگسٹر یوتھ, ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بھول گئے کہ پیرنٹس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ایسا ان کا ایٹیٹیوڈ ہے جیسے کسی کارخانے سے مشین سے بن کے نکلے ہوئے, یا ڈائریکٹ وہ آسمان سے وہ پرندہ لا کے ان کے گھر میں چھوڑ گیا. مجھے ایک تصویر آتی ہے نا کہ وہ چونچ کے اندر بچے کو دباتا ہے اور گھر کی چھت پہ چھوڑ کے جاتا. پیرنٹس کا اسلام میں اتنا احترام ہے کہ متوکل جیسے ظالم کے بارے میں بھی اس کے بیٹے سے کہا
کہ تمہاری جانب سے کوئی ایسا بیہیویئر نہیں ہونا چاہیے جس میں باپ کی انسلٹ ہو، چاہے باپ واجب القتل ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ پیرنٹس کی بھی کچھ ذمہ داریاں، وہ ایسی حدیثیں سن کے اپنی اولاد کو کچھ زیادہ پریشرائز نہ کرے، لیکن یہ ابھی آج کا ٹاپک نہیں۔ یہ بات بیچ میں آ گئی تھی متوکل، اور متوکل کے واقعے نے بتایا کہ جب وہ ظالم ہو کر اتنا پریکٹیکلی فالو کرتا ہے یزید کو، تو مومن کو تو اپنے آقا حسین کو کس طرح فالو کرنا چاہیے۔ اور میرے مولا نے بتایا کہ مولا کو اپنے شیعہ میں جو بیسٹ کوالٹی چاہیے ہے وہ یہ ہے کہ آنکھیں بن کر کے وہ امام کو اوبے کرے، جو امام کہہ دیں اس کو کرنا۔ اس کو یہ نہیں دیکھنا ہے میں ایسٹ میں ہوں کہ ویسٹ میں ہوں، اسے یہ نہیں دیکھنا ہے میں 200 سال پہلے کے بکوبا کے جنگل میں ہوں کہ آج لندن اور نیو یارک اور ٹورنٹو کے ماڈرن سٹیز میں ہوں۔ جو امام نے کہا مجھے ماننا ہے، چاہے دنیا میرا مذاق ہی کیوں نہ اڑائے۔ نہ محرم سے ہاتھ نہ ملائے تو آپ کا مذاق اڑایا جائے گا، آپ ڈرنک نہ کریں تو آپ کا مذاق اڑایا جائے گا، آپ کے یہاں لیڈیز اور جینٹس کی گیدرنگ الگ الگ ہو تو آپ کا مذاق اڑایا جائے گا، اگر آپ وقت نماز پڑھیں تو کچھ جگہوں پہ آپ کا مذاق اڑایا جائے گا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ مومن کی جو بیسٹ کوالٹی مولا کو چاہیے وہ ہے ٹوٹل سرنڈر، جو امام نے کہا خالی اس کو ماننا، اور یہی کربلا والوں کی بھی بیسٹ کوالٹی تھی۔ لیکن یہ بات ابھی دوسرے اینگل سے آگے بڑھے گی۔ اب یہاں پہ ایک بات اور سن لیجیے، اور جو بات میں اب کہنے جا رہا ہوں یہ آدھی آ جائے گی آدھی کل آئے گی، ایک مجلس میں ساری بات نہیں آ سکتی، اور تھوڑی سی ڈرائی تو ہے یہ بات، لیکن ہے بہت امپورٹنٹ، اور میں بہت کم مجلسوں میں یہ بات پڑھتا ہوں۔ ریزن یہ صرف اس مجمع میں یہ پوائنٹ پڑھا جا سکتا ہے جہاں کے لوگ ذرا سا فقہ سے محبت کرتے ہوں یا فقہ کو سمجھتے ہیں۔ لیسٹر میں مجھے 2 دن پہلے کوسچن آنسر سیشن سے اندازہ ہو گیا کہ اب تھوڑی فقہ سمجھی جاتی۔ میں بات کو لیندی نہیں کروں گا، لیکن ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، ہماری شریعت میں قیاس حرام ہے، جو آج کل ہمارے یہاں بہت ہو رہا۔ قیاس کے معنی یہ ہے کہ اللہ اور رسول نے ایک آرڈر دیا، اس کا ریزن نہیں بتایا کہ کیوں دیا ہے آرڈر، بقا یہ کام کرو۔ اب آپ اس سے سملر چیزوں کے بارے میں کہیں، جب وہ چیز واجب کی گئی ہے تو یہ بھی تو ویسی ہی ہے، یہ بھی واجب ہونی چاہیے۔ وہ چیز حرام کی گئی ہے تو یہ بھی تو ویسی ہے، یہ بھی حرام ہونی چاہیے۔ یہ قیاس تمہیں اختیار نہیں، جس کو اللہ نے واجب کیا وہ وہی واجب ہے، تم اس کو جو ہے اس کے دائرے کو ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے ہو۔ جسے اللہ نے حرام کیا بس وہ حرام ہے، تم اس کو ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے ہو۔ نہ صرف یہ کہ یہ ہمارے ہاں حرام ہے، بلکہ معصومین نے اس کے خلاف اپنے زمانے میں بڑی سخت فائٹ کی تھی باقی عام مسلمانوں سے، اور یہ جملہ کہا تھا اول من قاس ابلیس، سب سے پہلے اس طرح کی ریزننگ جس نے کی اس کا نام ابلیس ہے۔ وہ یہی تو کہتا ہے نا اللہ سے کہ آدم مٹی سے بنے، میں آگ سے بنا ہوں، آگ مٹی سے سپیریئر ہے، بس اس لیے سپیریئر کے لیے آرڈر غلط ہے کہ وہ انفیریئر کو سجدہ کرے۔ سب اپنی طرف سے گیس لگا کے فتویٰ دے رہا، اور اسی موقع پر امام نے اس عالم کو بلا کر اسے کنڈیم کیا تھا، جو بار بار کہتا تھا کہ ہم تو شریعت میں بھی اپنی عقل اور ریزننگ لے کر آئیں گے، چاہے رسول کی حدیث اور قرآن کی آیت کے اگینسٹ کیوں نہ ہو۔ ابھی برادر جعفر لاڈک 7ویں امام کی نماز کے حوالے سے جن عالم کا نام لے رہے تھے، جس نے 7ویں امام پہ آبجیکشن کیا، یہ اسی کی اسٹوری۔ وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ میدان جنگ میں اگر کوئی آدمی اپنے گھوڑے میں بیٹھ کر جائے گا تو اسے مال غنیمت میں ڈبل حصہ ملے گا، اور اگر کسی کے پاس گھوڑا نہیں ہے وہ پیدل جائے گا اسے سنگل حصہ ملے گا۔ وہ کہتا ہے کہ رسول کی حدیث ہے، اتھینٹک حدیث ہے، سارے نیریٹر اس کے بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ حدیث کیونکہ میری عقل کے خلاف ہے میں حدیث پر عمل نہیں کروں گا، اٹھا کے پھینک دوں گا، کیونکہ یہ حدیث کہہ رہی ہے، اس کی ریزننگ کہ ایک گھوڑا جو ہے ایک مومن کے برابر۔ بھائی ہر پیدل والے کو 10 پاؤنڈ رسول نے دلوائے، گھوڑے پر آیا تو 20 پاؤنڈ دلوائے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ 10 پاؤنڈ ایک آدمی کے ہوتے ہیں اور 10 پاؤنڈ گھوڑے کے ہیں۔ کہا کہ ایک مومن اور گھوڑا کبھی ایکول نہیں ہو سکتا، چنانچہ میں حدیث کو ڈسکارڈ کرتا ہوں، رسول کہیں کہ نہ کہیں، جو چیز میری عقل میں نہیں آتی ہے میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔ جو آج کل ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگ، یہ فتویٰ آغا سیستانی نے کیسے دے دیا، وہ فتویٰ امام خمینی نے کیسے دے دیا، وہ نظریہ آغا خمینی نے کیسے قائم کر دیا، ہماری عقل میں نہیں آتا۔ لیکن
چھٹے امام نے ساری زندگی فائٹ کیا اس آدمی کے ساتھ، اور اسی موقع پہ وہ ایک امام نے اس سے سوال کیا تھا کہ یہ بتاؤ مرد اسٹرانگ ہے کہ عورت؟ کہا کہ مرد اسٹرانگ. کہا کامن سینس کیا کہتی؟ اسٹرانگ آدمی کو کم ملنا چاہیے، ویک کو زیادہ ملنا چاہیے، ہر جگہ ویک کا پروٹیکشن ہوتا. پھر اسلام نے باپ کی جائیداد میں بیٹے کو ڈبل اور بیٹی کو سنگل حصہ کیوں رکھا؟ کہاں ہے تمہاری عقل؟ اچھا یہ بتاؤ کہ زنا بڑا گناہ ہے کہ قتل؟ کہا قتل بڑا گناہ. تو کہا قتل کے 2 وٹنس ہیں اور زنا کے 4 وٹنس ہیں. وائے ہر جگہ جو عقل لاتے ہو. تو یہ ہے قیاس، یعنی اپنی طرف سے اپنی لاجک کو لا کے شریعت میں داخل کر دینا، جو حرام ہے، گناہ. لیکن اگر امام کوئی مسئلہ بتائیں اور ساتھ میں اس کا ریزن بھی دے دے کہ یہ مسئلہ کیوں آیا، پھر آپ کو یہ پرمیشن ہے کہ جہاں جہاں وہ ریزن پایا جائے آپ کہیں یہ سب اس مسئلے میں آ گیا. مشکل ہو گئی بات؟ بہت 2 ایگزامپل دوں، بلکہ 3 دوں اور بات ختم. پھر آ جاؤں کہ اس کا مجلس سے اور کربلا سے کیا تعلق ہے. اسلام میں ہے کہ زکوٰۃ گولڈ پر واجب ہے، جو کوائن کی شکل میں ہو. اب آپ کیوں ریزن نہیں بتایا کہ وائی گولڈ کو اور سلور کو کیوں لیا، باقی میٹلز کو کیوں چھوڑ دیا؟ ہم نے خود سے ایک ریزن نکالا کہ یہ گولڈ اور سلور پہلے زمانے میں کرنسی ہوگا، اس لیے اس پہ زکوٰۃ ہے. تو آج پیپر کرنسی یا کاغذ ہے تو آج اس پر زکوٰۃ ہونی چاہیے. چنانچہ آج بھی ہمارے کتنے لوگ ایسے جو مراجع سے اس بات پر بھی ناراض ہیں کہ یہ خمس کے بارے میں کہتے واجب ہے، زکوٰۃ کو واجب کیوں نہیں کرتے، اور پھر خود ہی ایک اس کا ریزن بھی ڈھونڈ لیتے کہ خمس چونکہ مرجع کی جیب میں جاتا ہے تو اس کو واجب کر رہے ہیں، زکوٰۃ چونکہ اس کو نہیں ملتی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ واجب نہیں. دیکھیے اس کا جواب دینے جاؤں 10 منٹ لگ جائیں گے، لیکن کوئی مرجع نہیں کہتا زکوٰۃ واجب نہیں ہے. زکوٰۃ آج بھی واجب ہے اور خمس سے زیادہ امپورٹنٹ. اگر کوئی آدمی کہہ دے کہ آئی ڈونٹ بلیو آن خمس، وہ گناہگار ہے لیکن مسلمان ہے. اور اگر کوئی کہہ دے آئی ڈونٹ بلیو آن زکوٰۃ، وہ کافر ہو گیا. نماز اور زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے. زیادہ امپورٹنٹ ہے لیکن نوٹ پر زکوٰۃ نہیں. اور کہتے لوگ کہ ہونا چاہیے کیونکہ پہلے گولڈ تھا تو آج کرنسی نوٹ چل رہے. یہ ہے اپنی طرف سے ریزن بنانا. اسلام میں جب کسی عورت کو طلاق ملے یا اس کا شوہر مر جائے تو ایک ویٹنگ پیریڈ اس کو رکھنا ہوتا ہے جس کا نام عدہ. مر گیا کسی کا شوہر، اس کو عدہ رکھنا. کیا ریزن ہے عدے کا؟ یہ اسلام نے نہیں بتایا. چنانچہ عورت کو عدہ رکھنا، مجھے نہیں پتا یو کے میں یہ بات آئی ہے کہ نہیں ہے، پاکستان میں شروع ہو گئی. پاکستان میں لوگوں نے کہا کہ نہیں، آج کل اب عدے کی کوئی ضرورت نہیں. کیوں؟ کہا اس لیے کہ اسلام نے 1400 سال پہلے اس لیے عدہ کہا تھا تاکہ یہ عورت پیگننٹ ہے کہ نہیں یہ پتا چلے. اب آج تو لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ چکی ہے میڈیکل کی، الٹرا ساؤنڈ ہے اور اس سے بھی زیادہ مختلف قسم کے ٹیسٹ ہے. ودن سیکنڈ پتا چل جائے گا پیگننٹ ہے کہ پیگننٹ نہیں. تو جس ریزن سے عدہ واجب کیا تھا آج یہ ختم ہو گیا ریزن، تو عدہ ختم. یہ کس نے بتایا کہ عدہ اسلام نے اس لیے واجب کیا؟ کسی حدیث میں نہیں آیا، آیت میں نہیں آیا، خود ہی سے ایک ریزن بنایا. اب خود ہی کہا کہ چونکہ آج کل میڈیکل سائنس ترقی کر گئی اس لیے عدہ اب آج ضرورت نہیں ہے. یہ ہے قیاس جو اسلام میں حرام ہے. یہ بالکل ویسا ہی کمپیئر کرنا ہے جیسے کسی جگہ پہ کوئی آدمی درخت پہ چڑھا یا کوئی بچہ درخت پہ چڑھا، پھنس گیا، اتر نہیں پا رہا، ڈر رہا ہے، رو رہا. جو سب سے عقل مند آدمی تھے، وائز مین آف دا ولیج، اس کو بلایا گیا کہ بھائی یہ پرابلم کو سالو کرو. یہ بچہ درخت پہ چڑھ تو گیا ہے، جوش جوش میں اب یہ ڈر رہا، اتر نہیں پا رہا. کہا بہت ہی آسان ہے، ایک رسی پھینکو جو اس کی کمر میں آ جائے، پھینکو ایک مرتبہ اور اس کو کھینچ لو. اب جو اس کی کمر میں رسی پھینک کے اس کو کھینچاؤ، دھڑ سے زمین پہ گراؤ، مر گئے. لوگوں نے کہا کیا تم نے سولوشن نکالا؟ کہا کہ میں نے تو بالکل صحیح سولوشن نکالا، اس کی موت آنا تھی اس لیے مر گیا. لاسٹ ویک ایسے ہی ایک آدمی کنویں میں گر گیا تھا، میں نے رسی پھینک کے اس کو نکالا، وہ بالکل زندہ بچ گیا. تو دیٹ مینس رسی یا روپ جو ہے صحیح سولوشن ہے. اب اس بیچارے کی موت آئی تھی اس لیے مر گیا. بھئی کنواں کیا ہے؟ جب آپ کسی کو نیچے سے اوپر نکالیں تو رسی کیا ہوتی ہے، اور اوپر سے نیچے کھینچے تو رسی کیا ہوتی ہے. لیکن نہیں، اس نے دونوں کو کمپیئر کہا جو وہاں کا مسئلہ ہے وہ بھی جان بچا رہا ہے تو اس سے بھی جان بچ جائے گی. یہ ہے آپ کا یہ ریزن.
کہ اگر گولڈ کوائن پہ زکات تھی تو آج کرنسی نوٹ پہ بھی زکات ہونی چاہیے. لیکن ہاں اگر کبھی اسلام خالی مسئلہ نہ بتائے, ساتھ میں خود اسلام ریزن دے دے, تو ہمیں پرمیشن ہے کہ ہم یہ ریزن خود پھر ہر جگہ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. بہت ہی کلیئر 2 مثالیں امام نے دی. امام نے کہا ہے کہ قرآن میں یہ آیا ہے کہ والدین سے اف بھی نہ کہنا, ان کی رسپیکٹ کے طور پر. انہوں نے تمہیں بچپنے میں پالا ہے, اف نہ کہنا, بلکہ کیا کہنا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اب امام نے کہا کہ قرآن ریزن یہ بتا رہا اف کیوں نہ کہنا, والدین کی رسپیکٹ ہے. اب والدین کو تم مار بھی نہیں سکتے ہو. کوئی کہے قرآن میں کہا لکھا ہے کہ مارنا حرام ہے, اس میں لکھا اف نہ کہنا. ہم اف نہیں کہہ رہے, خوب پٹائی کر رہے, اف تو نہیں کہہ رہے, ہم خالی مار رہے ہیں ان کو. امام نے کہا نہیں, جب قرآن نے کہہ دیا رسپیکٹ کی وجہ سے اف نہ کہنا, تو جہاں جہاں والدین کی رسپیکٹ اور ڈس رسپیکٹ ہے وہ خود بخود واجب ہوتا چلا جائے گا. لیکن اس سے زیادہ کلیئر مثال, اسلام نے یہ نہیں کہا شراب حرام ہے, اسلام نے کہا شراب حرام ہے اپنے نشے کی وجہ سے. ریزن بتایا کہ نشہ, اب جہاں جہاں نشہ ہے, چاہے وہ شراب ہو چاہے آج کے ڈرگس ہو, وہ خود بخود حرام ہوتا چلا جائے گا. اگر کوئی کہے کہ جو آج کے ڈرگز آئے ہیں اس کا کس روایت میں نام ہے, جس طرح کرنسی نوٹ کا روایت میں ذکر نہیں ہے, کیونکہ اس زمانے میں پیپر کرنسی نہیں تھی. یہ بھی غلط, پیپر کرنسی چائنا میں اس زمانے میں تھی, اور مدینے اور چائنا کے درمیان بزنس ریلیشن بھی تھے. لیکن خیر چھوڑ دیجئے اس بات کو. کہا کہ اس زمانے میں پیپر کرنسی نہیں تھی, اس لیے روایت میں نام نہیں آیا. اسی طرح اس زمانے میں یہ مارجونا اور میرونگی, اور اگر میرونگی کوئی ڈرگ ہے مجھے نہیں پتا کیا چیز ہے, بہرحال یہ میرونگی اور یہ مارجونا اور یہ ہیروئن یہ نہیں تھی اس زمانے میں, تو امام نے اس کا نام نہیں لیا. اگر آپ, وہ ہم سے کہے کہ اگر آپ مجتہدین, میں مجتہد نہیں ہوں, مجتہد کا فتویٰ کنوے کرنے والا ہوں, ہمارے مجتہد اگر یہ انسس کرتے ہیں کہ روایت میں نام آنا چاہیے تب وہ چیز حرام ہوگی, تو یہ کیوں چرس کیوں حرام ہے, ہیروئن کیوں حرام ہے, LSD کیوں حرام ہے, یہ میرونگی کیوں حرام ہے, اگر وہ ڈرگ ہے مجھے نہیں پتا, یہ مارجنا کیوں حرام ہے, کیوں حرام ہے. یہ دونوں میں ڈیفرنس ہے. گولڈ کوائن پہ زکات واجب ہے, ریزن نہیں بتائی. جہاں ریزن نہ بتائیں تو جو نام امام نے لیا فتویٰ وہیں تک رہے گا. اور شراب حرام ہے, اس میں ریزن بتایا, ان الخمر حرام لاسکارھا, اللہ نے شراب کو حرام کیا نشے کی وجہ سے. اب خالی شراب حرام نہیں ہے, جہاں جہاں نشہ پایا جائے خود بخود وہ چیز حرام ہوتی جائے گی, اور تمہیں بھی یہ اختیار ہے کہ تم اس کو حرام کہہ سکتے ہو, کیونکہ ریزن اسلام نے بتایا. تو ایک بہت اہم اصول بنا یہ فقہ کا, جب ریزن بھی شریعت بتا دے اور حرام چیز کا نام بھی شریعت لے لے, تو اب خالی وہ چیز جس کا نام لیا خالی وہ حرام نہیں ہے, جہاں جہاں وہ لاجک پائی جائے. اب آئیے ایک حدیث سنیے, اور اس امام کی حدیث ہے جو آخری امام تھا ہماری آنکھوں کے سامنے. جس امام کی اس وقت امامت ہے وہ تو پہلے دن سے غائب ہے. ہمارا آخری امام جو آنکھوں کے سامنے تھا, یعنی 11ویں امام, امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے. اور 11ویں امام کی حدیثوں کے لیے ایک بات یاد رکھیے گا, گرچہ یہ پہلا عشرہ, 11ویں امام کا نام آخری عشرے میں آتا ہے کیونکہ 8 ربیع الاول جہاں غم کمپلیٹ ہوتا ہے وہ 11ویں امام کی وفات ہے, شہادت. مگر ایک بات یاد رکھیے گا, 11ویں امام کی جو حدیثیں نارملی وہ اپنے ٹائم پیریڈ کے لیے نہیں ہیں, کیونکہ 11ویں امام کو معلوم تھا کہ میرا بیٹا بہت عرصے غائب رہے گا, تو پورا جو غیبت کا ٹائم پیریڈ ہے 11ویں امام کی زیادہ تر حدیثیں اس ٹائم پیریڈ کے بارے میں. جیسے تقلید والی حدیث جو ہے وہ 11ویں امام کی ہے, اسی طرح یہ حدیث بہت عجیب حدیث. امام فرماتے ہیں پہلا عشرہ ہے نا محرم کا, کربلا کا تذکرہ ہے نا, کربلا جب ذہن میں آئے گی حسین اور یزید. اب سنیے حدیث, 11ویں امام کہتے ہیں ایک فاسق و فاجر عالم, جیسے قاضی شورائے مسئلہ, ایک فاسق و فاجر عالم ہمارے شیعوں کے لیے لشکر یزید سے زیادہ نقصان پہنچانے والا ہے. دنیا کا سب سے ظالم لشکر تھا لشکر یزید, آج تک یونیورس کی ہسٹری میں اس سے زیادہ ظالم کوئی نہیں گزرا, جو 6 مہینے کے بچے کے گلے میں 3 بال کا تیر مارے.
جو 4 سال کی بچی کے کان سے گوشوارے اس طرح کھینچ کے اتارے کہ کان کٹ جائے. سب سے بڑا ظالم. لیکن 11واں امام کہہ رہا ظالم سب سے بڑا یزید ہے. مگر بات ظلم کی نہیں ہے, خطرے کی بات ہے. ہمارے شیعوں کے لیے لشکر یزید سے زیادہ بڑا خطرہ ایک فاسق و فاجر عالم. خالی امام نے اتنا نہیں کہا. یہ والی حدیث جو ہے اس کانٹیکسٹ کی بہت ساری اور حدیثیں رسول اللہ کے زمانے سے چلی. اذا فسد العالم فسد العالم. یاد رکھو جب عالم خراب ہو جاتا ہے تو ایک آدمی نہیں خراب ہوتا, پوری دنیا خراب ہو جاتی ہے. یہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ ایک فاسق و فاجر عالم تم کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہے جتنا بھوکا بھیڑیا بکریوں کو نقصان پہنچاتا ہے. لیکن رسول اللہ کی حدیث اور 11ویں امام کی حدیث میں ایک فرق ہے. رسول اللہ کی حدیث خالی عالم کے بارے میں ہے, 11ویں امام کی حدیث ایک ریزن بتا رہی ہے کہ یہ عالم کیوں خطرناک ہے. اور اب جہاں جہاں یہ ریزن پایا جائے گا وہ چیز لشکر یزید سے زیادہ خطرناک ہوگی. دیکھنا ہے 21 سینچری میں کوئی لشکر یزید سے زیادہ خطرناک چیز ہے کہ نہیں ہے. دیکھنا ہے کہ لیسٹر کے اندر لشکر یزید سے زیادہ کوئی خطرناک چیز ہے کہ نہیں ہے. اگر 11واں امام صرف اتنا کہتا بے دین عالم فاسق و فاجر عالم لشکر یزید سے زیادہ خطرناک, بس حدیث وہیں تک لیمیٹڈ رہتی جیسے گولڈ پر زکات ہے, اب اس کا کوئی تعلق کرنسی نوٹ سے نہیں. لیکن آگے امام نے ریزن بتایا. اب یہ ریزن جہاں جہاں پایا جائے, اب یہ حدیث بن گئی شراب حرام ہے نشے کی وجہ سے, تو حدیث میں لفظ شراب ہے لیکن ہیروئن بھی حرام ہو گئی اور مجونہ بھی حرام ہو گئی اور چرس بھی حرام ہو گئی. اور وہ کیا میرونگی, وہ فتویٰ نہیں دے رہا ہوں, وہ آپ خود تحقیق کر لیجیے, ڈرگز ہے تو حرام ہو گئی. اسی طرح 11ویں امام کی حدیث کہا کہ ایک غلط عالم لشکر یزید سے زیادہ خطرناک ہے. کیونکہ وجہ آ رہی ہے, بیکاز ڈیو ٹو, ریزن آ رہا, لشکر یزید نے مال اور جان اور اولاد کو نقصان پہنچایا تھا اور غلط عالم ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے. اے مومنو یہ بتاؤ کہ تمہارے خیال میں تمہارا مال امپورٹنٹ ہے کہ ایمان, جان امپورٹنٹ ہے کہ ایمان, اولاد امپورٹنٹ ہے کہ ایمان؟ ہر ایک کہے گا مال کی بہت اہمیت ہے لیکن ایمان مال سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, جان کی بہت اہمیت ہے لیکن ایمان جان سے زیادہ اہم ہے, اولاد کی بہت اہمیت ہے مگر ایمان اولاد سے زیادہ اہم ہے. جب ایمان زیادہ اہم ہے تو لشکر یزید نے کیا نقصان پہنچایا؟ مال لوٹا, لوگوں کو شہید کیا, اولاد کو شہید کیا, لیکن کربلا میں موجود کسی کے ایمان کو نقصان نہ پہنچا سکا لشکر یزید. اور کہا کہ غلط عالم تمہارا مال نہیں لوٹے گا, تمہاری جان نہیں لے گا, تمہاری اولاد نہیں لے گا, غلط سلط باتیں کر کے تمہارا ایمان لے لے گا. چاہے وہ غیر شیعہ قاضی شرح جیسا عالم ہو جو کہتا ہے خرج الحسین عن حد فوجب قتلہ بسیف جد, حسین اپنی لمٹ کراس کر گئے اس لیے ان کو قتل کرنا واجب ہے. چاہے وہ ہو جو کہتا ہو کہ علی دنیا کا نعوذ باللہ سب سے بڑا کافر ہے, معاویہ کے دربار میں ایک عالم نے فتویٰ دیا. اور چاہے اپنے مومنوں میں کوئی ایسا عالم آ جائے جو کبھی آپ سے آ کر کہہ دے کہ اہل بیت کی محبت کوئی چیز نہیں ہے, دعائے توسل پڑھنا حرام ہے, زیارت عاشورہ ہاف پڑھو, لعنت والا فقرہ نہ پڑھو, عزاداری کی کوئی اہمیت نہیں ہے, میں نماز اور روزہ کرو جنت مل جائے گی. اپنے یہاں ایسے لوگ آ گئے, گرچہ علماء میں سے کوئی نہیں آیا, یہ ہمارے ریسرچ اسکالرز میں سے آئے ہیں لیکن آ گئے. کیونکہ آج ہماری قوم کا پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ ڈیفرینشیٹ نہیں کر پاتے کہ عالم کسے کہیں گے اور نان عالم کون. جو ممبر پہ چلا گیا وہ عالم, جس نے خاص انداز کا لباس پہن لیا وہ عالم. بلکہ اگر انگریزی کا اسپیکر ہے تو وہ لباس کی بھی شرط نہیں ہے, پینٹ شرٹ اور ٹائی میں بھی چل جائے گا, بغیر داڑھی کے بھی چل جائے گا. جو تھوڑی بہت 2 آیتیں پڑھ لے, 3 حدیثیں پڑھ لے وہ عالم. ہم کو یہ پتہ ہی نہیں کہ عالم کہتے کس کو ہے. یہ آج کا ٹاپک ہو سکتا تھا لیکن ٹائم نہیں ہے, اس لیے میں شارٹ کر کے کہتا ہوں کہ اب اگر کوئی آ کے آپ کو اہل البیت کے اگینسٹ کر رہا, عزاداری کے اگینسٹ کر رہا, دعائے توسل حرام ہے, یہ تو آج کل فتویٰ چل رہا ہے, کہتے دعائے توسل شرک ہے, مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو یا وجیہن عند اللہ کیا ہوتا ہے,
جب دعائے توسل شرک ہو گئی تو یا الہی عظم البلا، جس میں تو آپ یہ بھی نہیں کہتے کہ یا وجیہن، آپ ڈائریکٹ کہتے یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان، وہ تو ان کی نگاہ میں اس سے بھی بڑا شرک ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی آپ کو محبت اہل بیت کا پورا پورا صحیح میسج دے رہا مگر کہہ رہا محبت کی وجہ سے نماز کوئی ضرورت نہیں، پڑھو نہ پڑھو چل جائے گا، اگر کوئی کہہ دے کہ محبت اہل بیت کے بعد اب حجاب کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دونوں طرف اس قسم کے لوگ ہیں، وہ حدیث تو میں نے بھی ایک بار نہیں کئی بار سنی ہے کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اے مومنو، کبھی سوچا ہے کہ علی اتنی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ علی کے پاس جنت، علی کا پرابلم ہی نہیں ہے، جنت کی کوئی حیثیت نہیں، علی مالک جنت ہے، وارث جنت ہے، قسیم الجنت ہے، پھر علی اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ باقاعدہ ریزن بتایا جاتا ہے ممبر سے، کہتے ہیں اپنے لیے نہیں کرتے، تمہارے لیے کرتے ہیں، اتنی ساری عبادت کرتے، بہت نمازیں جمع ہو گئی، قیامت میں مومن آیا، اس نے 70 سال میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی، مولا کہیں گے کوئی بات نہیں، میرے پاس لاکھوں نمازیں، 70 سال کی نماز میرے پاس سے لے جاؤ۔ باقاعدہ میں نے اسی طرح سے اسٹریٹ فارورڈ علی کی عبادتوں کو کی ریزن اور لاجک ممبر سے یہ بھی سنی، دعائے توسل حرام ہے، اہل بیت کا نام لینا حرام ہے، محمد اور علی سے مانگنا حرام ہے، ہمارے یہاں تو حضرت عباس سے مانگنے کا حکم ہے، یا کاشف الکرب ام وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین، وہ کہتے ہیں نہیں رسول سے بھی مانگنا حرام ہے۔ اور ایک طرف یہ آ رہے ہیں جو کہتے ہیں نہ نماز واجب ہے، نہ روزہ واجب ہے، نہ حجاب واجب ہے، نہ خمس واجب ہے۔ اب یہ دونوں قسم کے لوگ خود اپنا نظریہ ہے تب بھی گناہگار، کسی اور سے انفلوئنس ہو کے آئیں، یہ لشکر یزید سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ تو وہ جملہ جو رسول سے لے کے 11ویں امام نے کہا، غلط عالم، فاسق عالم، لیکن 11ویں امام نے اس میں بڑھا دیا کہ خالی عالم نہیں، ہر وہ چیز جو تمہارے ایمان کو ایفیکٹ پہنچائے۔ اب سن لیجئے اس کی ذرا بڑی سخت اگزامپل، اچھا ٹائم نہیں آج تو میں اس کو ایکسپلین نہیں کر رہا ہوں، انشاءاللہ کل اس کو میں مزید کچھ ایلوبریٹ کروں گا، ابھی تو خالی ایگزامپل۔ اگر جملہ یاد رکھیے، اگر سیکولر ایجوکیشن آپ کی اولاد کے ایمان کو نقصان پہنچا رہی ہے تو یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن لشکر یزید سے زیادہ خطرناک ہیں۔ امام نے ریزن بتا کے اب یہ کہا کہ خالی شراب نہیں، جہاں جہاں نشہ پایا جائے گا سب چیز حرام ہے، اور 11ویں امام نے ایمان کو نقصان پہنچانے والی چیز لشکر یزید سے زیادہ خطرناک بتا کے اس حدیث کا دائرہ بہت ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ 1429 ہجری میں 61 ہجری کے لشکر یزید کو برا کہنے والوں، یہ واجب ہے برا کہنا، مگر اس سے زیادہ خطرناک چیز تمہارے گھروں میں نہ آئے۔ مجلس کے شروع کا جملہ سمجھ میں آیا کہ حسین کے کئی ماننے والے ایسے ہیں کہ نام حسین کا ہے، گھروں میں یزید ہے۔ اب جملہ اور بڑھے، بلکہ یزید سے زیادہ خطرناک چیز گھروں کے اندر موجود ہے، ہر وہ چیز جو ایمان کو نقصان پہنچا رہی، چاہے آپ کا ایمان افیکٹڈ ہو چاہے آپ کی اولاد کا۔ میڈیا، ٹیلی ویژن، ڈش، کیبل، یہ اگر آپ کے ایمان کو کوئی افیکٹ نہیں پہنچا رہا تو کوئی پرابلم نہیں، کوئی واندہ نہیں، لیکن اگر ایمان کو یا اولاد کے ایمان کو افیکٹ پہنچا رہا ہے، یہ لشکر یزید سے زیادہ خطرناک ہے۔ اور اس میں پھر وہ چیز بھی آ گئی جو آج کے دور میں ہر گھر کی ضرورت ہے، یعنی کمپیوٹر اور انٹرنیٹ، اور یہ جو بھی آج کل کے کمیونیکیشن ہے، لیکن بالکل وہی حالت ہے اس کی جو نہج البلاغہ کے آخر میں مولا نے عورت کے بارے میں کہا۔ کیا عجیب چیز ہے عورت، نہ اس کے بغیر آدمی رہ سکتا ہے نہ اس کے ساتھ آدمی رہ سکتا۔ اب یہ کمپیوٹر ایسی چیز ہے، اس کے بغیر بھی آپ نہیں رہ سکتے، لیکن اس کے ساتھ رہنا بھی مشکل ہے اگر ذرا بھی آپ کی اٹینشن ایک لمحے کے لیے ڈائیورٹ ہو گئی۔ اب میں لیسٹر کے بارے میں نہیں جانتا ہوں، جیسے کہ یہاں میرا یوز سے کوئی کسی قسم کا اٹریکشن نہیں، گھر کے مجلس میں بہت نظر آتے ہیں، لیکن اندازہ ہوتا ہے کہ بات کے ماتم کے لیے بہت اچھی سائن ہے۔ لیکن ساری دنیا میں دیکھ رہا ہوں آج کل پیرنٹس بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے نا بہت زیادہ انفارمیشن لے رہا، بہت زیادہ اس کو ایجوکیشن کا شوق ہے، ٹی وی کے سامنے بیٹھتا ہے بچہ تو والدین بھی الرٹ ہو جاتے ہیں، اور حکومت و گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایڈوائز آتی ہے کہ جی ایک بچے کو 4 گھنٹے سے زیادہ نہ بیٹھنے دیں، 2 گھنٹے سے زیادہ نہ بیٹھنے دیں۔ یو کے میں بھی وہ گائیڈ لائن ہوگی جو امریکہ میں تو ہے، اور ہمارے آسٹریلیا میں بھی ہے
کہ رات کے اتنے بجے تک کوئی ایسا پروگرام نہیں آ سکتا جب تک بچے جاگ رہے ہیں، جب بچے سو جائیں اتنے بجے رات کے بعد ایسے پروگرام آئیں گے. تو ٹیلی ویژن کی حد تک تو پھر بھی کچھ نہ کچھ الرٹ ہے. لیکن پاکستان، انڈیا، بہت کچھ ہوتے والدین. مولانا ہمارا بچہ تو بہت اس کو شوق ہے انفارمیشن کا. کیسے پتا چلا؟ کہ مولانا 14 گھنٹے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا رہتا. اس بوڑھے باپ، بیچارے ریٹائرڈ باپ کو کیا پتا کہ کمپیوٹر خالی انفارمیشن کا ذریعہ نہیں، آج پورنوگرافی کا بھی سب سے بڑا یہی ذریعہ، آج ہمارے یوز کو اسپوائل کرنے کا بھی سب سے بڑا یہی ذریعہ، اور آج ڈس انفارمیشن کا بھی سب سے بڑا یہی ذریعہ. مگر میں نے کہا نا کہ میں اگزامپل صرف نام لے رہا ہوں، ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا. وہ کل بس جملہ سن لیجئے، اور مصائب کا وقت آ گیا، کیونکہ اب وہ رات ہیں جب مصائب ذرا تفصیل سے بیان کرنا. لشکر یزید 1429 ہجری یا 2008 16 جنوری کو میں مجلس پڑھ رہا ہوں. آج کا لشکر یزید کون ہے؟ آج کا لشکر یزید ہر وہ چیز ہے جو آپ کے ایمان کو نقصان پہنچا رہی. اور اس کے اندر آخری 2 جملے سن لیجیے اور پھر میں مصائب کی طرف جاؤں گا. آج ڈیو ٹو سم امپورٹنٹ ریزن مصائب سے پہلے مجھے 4 منٹ ایک الگ سے بیان کرنا ہے، پھر مصائب پر. لیکن یہ 2 آخری جملے سن لیجیے کہ ایون کوئی آدمی، کوئی گروپ جو ہمارے مرجع آیت اللہ سیستانی سے مل کے آتا، چاہے ان سے نجف میں ملاقات کرے یا چاہے جب وہ لندن میں آئے تھے تو ملاقات کی، ایک ایڈوائز ہمیشہ وہاں سے ملتی ہے کہ اپنی بھاشا یا اپنی اوریجنل لینگویج کو نہیں چھوڑنا. اس لیے کہ اس لینگویج کو چھوڑ کے خالی انگلش پہ ریلائی کرنا یہ لشکر یزید سے زیادہ نقصان دہ، یہ ایمان کو افیکٹ پہنچا رہی ہے. وہ مرجع وقت بغیر اتھینٹک حدیث کے کچھ نہیں کہتا، کوئی خاص ریزن تو ہے نا. اور یہ والی ایڈوائز اتنی ریپیٹ کی آغا سیستانی نے کہ میرا اگلا جملہ مجھے ذرا انسلٹ لگ رہا کہ نعوذ باللہ اتنی ایڈوائز تو نماز اور روزے کے لیے بھی انہوں نے نہیں کی. کہ نماز روزہ 1400 سال سے انڈر اسٹوڈ سب آدمی جانتے ہیں. لینگویج کو لوگ بھولے جا رہے ہیں. یہ نہیں کہا کہ یہ نہ پڑھو، اپنی ہر کتاب کا انگلش میں ٹرانسلیشن کرائے، لیکن اپنی اوریجنل لینگویج کو نہ چھوڑو. کیوں؟ وہ ایمان کو افیکٹ پہنچے گا. اور دوسرا جملہ، آیت اللہ سیستانی کی ایک کتاب ہے جو صرف آپ کے لیے لکھی گئی، میرے لیے تو لکھی نہیں گئی. یعنی مجھ سے مطلب ہے انڈیا والے، پاکستان والے اور ایسٹ افریقہ والے. کوڈ آف پریکٹس فار مسلمز لیونگ ان دا ویسٹ. اس کا پہلا چیپٹر ہی یہ ہے کہ لیونگ ان دا ویسٹ تو ٹھیک ہے، لیکن از اٹ الاؤڈ تو لیو ان دا ویسٹ اور ناٹ. پہلا چیپٹر صرف 2 پیجز ہے، پہلے تو وہ پڑھ لیجئے، آگے کتاب بعد میں پڑھیے گا. اور یہی اس کا جملہ کہ اگر ذرا بھی آپ یا آپ کی اولاد کا ایمان افیکٹڈ ہے تو رہنا آرام ہو جاتا ہے. یہ لشکر یزید سے زیادہ خطرناک ہے. یعنی اگر اپنی ریلیجس ڈیوٹیز پر توجہ نہ دیں تو لیسٹر لشکر یزید سے زیادہ خطرناک ہے. خالی لیسٹر نہیں، پھر لوگ کہیں گے کہ آپ اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں. لندن ہو کہ نیو یارک ہو کہ ٹورنٹو ہو کہ میلبرن ہو کہ آکلینڈ ہو کہ کوئی بھی ویسٹرن کنٹری. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہاں رہ کر بھی ریلیجن کو بچانا اور اولاد کو بچانا مشکل نہیں ہے، خالی ٹائم دینا پڑتا، جو آج ہر ایک کے پاس شارٹیج ہے ٹائم. ٹیلی ویژن کے سامنے 16 گھنٹے بیٹھنے والے ریٹائرڈ پیرنٹ بھی ان کے لیے اولاد کے پاس ٹائم نہیں. لیکن بات بہت لمبی ہو رہی. بھئی یہ یاد رکھیے گا کہ 1429 ہجری یا 2008 جنوری کا یہ لشکر یزید وہ آپ کے گھر کی ہر وہ چیز ہے جو آپ کے یا آپ کی اولاد کے ایمان کو نقصان پہنچا رہا. بلکہ نہیں، 11ویں امام کی ورڈنگ یہ نہیں تھی کہ وہ جسٹ لائک لشکر یزید، کہا کہ مور ڈینجرس، مور ہارمفل دین لشکر یزید. لشکر یزید سے بھی زیادہ خطرناک چیز. اب آپ خود ہی اپنے گھر میں جا کے دیکھ لیجیے. اور اسی میں جو ایک بات میں نے کہی جو بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ جتنی ضروری یہ چیز اتنی ہی خطرناک بھی ہے، اور وہ ہے کمپیوٹر اور انٹرنیٹ. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، لیکن اب آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ مولانا پاکستان سے آئے تو انہیں کیا پتا. نہیں، اب میں نے بھی کہ یہ ایلیگیشن کوئی نہ لگائے، دکھانے کے لیے آسٹریلیا کے اندر رہنا اختیار کیا. چاہے رہتا ہوں وہاں پہ میں 15 دنوں سال میں، لیکن ہمارے یہاں نارتھ امریکہ کے اندر اور یہاں بھی
گورنمنٹس پریشان ہیں کہ کس طریقے سے اس انٹرنیٹ وغیرہ پہ وہ فلٹر لگایا جائے کہ ہمارے بچے بچیں. نان مسلم اس کی خرابیوں سے پریشان. اس کے اندر ایک بہت بڑی چیز ہے ڈس انفارمیشن. اور جو میں نے پہلی مجلس میں کہا وہ آج میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں. اور یہ ڈس انفارمیشن محرم کا چاند آتا ہے تو عزاداری سے ریلیٹڈ شروع ہو جاتی. کتنی اس وقت سائٹس ہیں جس میں آرٹیکلز ہیں, بلاگز ہیں یا ای میل سرکولیٹ کر رہے ہیں. جی وہ آنو محمد تو جناب زینب کے بیٹے ہی نہیں تھے, وہ جناب قاسم کا تو لاشعی پامال نہیں ہوا. جی وہ اہل بیت تو قید ہی نہیں ہوئے, صرف 3 دن یزید نے محل میں احترام سے رکھا پھر واپس کر دی. اتنی ساری باتیں, یہ ڈس انفارمیشن آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا. ہمارے بزرگ نے حیرت سے ہائیں کہہ دیا, جبکہ کیونکہ واقعاً یہ اس جنریشن کا مسئلہ نہیں, یہ ہمارے یوتھ کا مسئلہ. اور 2-4 ریفرنسز دیے جاتے ہیں, اس کتاب میں یہ لکھا, اس کتاب میں یہ لکھا. نہ یوتھ کے پاس اتنی کیپیسٹی یا کیپیبلٹی کہ وہ کتاب اٹھا کے چیک کریں, اور نہ ان کے پاس اتنی نالج کہ اگر کتاب میں لکھا بھی ہے تو یہ دیکھ لیں کہ اس کے نیریٹر کون ہے. دعائے توسل میں بہت یاد آ جاتا ہے کہ راوی کمزور ہے. حدیث قصہ میں بہت یاد آ جاتا ہے کہ اس کا ایک راوی جو ہے ذرا ویک ہے. لیکن جو عزاداری کے حوالے سے ڈس انفارمیشن ہے, اسی میں ایک چیز اور سن لیجیے. بہت ہی آج کل اس وقت ان تاریخوں میں پھر یہ ای میل سرکولیٹ ہو گئی ہے کہ جی جناب قاسم کی مہندی نکالنا حرام. وہی ایک سلسلہ میرا ٹاپک چل رہا ہے, اس کے اندر یہ بات آ گئی. جناب قاسم کی مہندی نکالنا غلط. لفظ حرام یا لفظ غلط کہنے کا اختیار یا اتھارٹی صرف مجتہد کو ہے اور کسی کو نہیں, چاہے کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو. تقلید کا تو کنسپٹ ہی ہے بھائی, تقلید کا جو کنسپٹ یہ ہے کہ آپ حضرت امام خمینی کی گریٹنس اور عظمت کو جانتے ہیں, اس سے بڑا عالم کون گزرا ہوگا. لیکن اگر آپ تقلید آقا خوئی کی کر رہے تھے تو حضرت امام خمینی کا جو نظریہ ہوگا وہ بھی آپ عمل نہیں کر سکتے. آقا خوئی جیسا مجتہد اور فقیہ 1400 سال کی شیعہ تاریخ میں شاید 2 یا 3 ان کے برابر گزرے, لیکن اگر آپ تقلید امام خمینی کی کر رہے ہیں تو آقا خوئی تک کی کسی اوپینین یا فتوے کو آپ نہیں لے سکتے. جو عام سے علماء یا حجت الاسلام لیول کے علماء, ان کی کیا حیثیت. کوئی ایسا مسئلہ آ جائے کنفیوژن والا, پہلے دیکھیں آپ کا مرجع کیا کہتے ہیں, اور یہاں پہ میں مرجع کی ورڈنگ پڑھ دوں اور اس کے ساتھ ایک چیز کی وضاحت کر دوں. فرماتے ہیں کہ اگر نسبت دے کے مہندی نکالی جائے تو صحیح نہیں, ورنہ مہندی نکالنا بالکل جائز. اب وہ سنیے نسبت. 2 باتیں اس میں کہہ دوں. ایک یہ کہ کیا انڈیا اور کیا پاکستان اور کیا اس افریقہ میں مہندی نکلتی ہوگی جیسی مہندی کربلا اور نجف میں نکلتی ہے, اور مراجع کرام کے گھر کے سامنے سے جو سڑک پر اس کا جلوس جاتا. ہمارے ہاں تو عزاخانے میں کچھ بچے مہندی لے کے آ گئے, عقیدت اور احترام کے ساتھ ہم نے نسبت کی وجہ سے اس کا احترام کیا, اور یقیناً لوگوں کا تجربہ ہے کہ دعا بھی جتنے جلدی ان 2-3 جگہوں پہ قبول ہوتی. لیکن وہاں جا کے دیکھیں نجف میں تمام مراجع کے گھر کے سامنے سے جو مہندی کا جلوس نکلتا, کیا شاندار وہ جلوس ہوتا, کتنے بڑے انداز سے اس کو منایا جاتا. ایک مرجع نے نہ اس پہ اعتراض کیا, نہ اس کو روکا, نہ اس کو بند کیا. تو یہ تو ہو گئی پریکٹیکل بات. اب آئیے کہ اصل مسئلہ کیا. یہاں 2 چیزیں ہیں جس کو لوگ مکس اپ کر دیتے. کربلا میں جناب قاسم کی شادی نہیں ہوئی تھی, یہ بات تو بالکل پروف, اور اس میں تمام مراجع کہتے ہیں کہ شادی ثابت نہیں. تو اگر کوئی یہ نسبت دے کہ شادی ہوئی تھی یہ کہے تو وہ غلط ہے. بعض نان مراجع نے اپنی ریسرچ کی ہے کہ شادی ہوئی تھی, یعنی اس میں بھی بہرحال ہے ایک ہسٹورین کا ایک گروپ, لیکن مراجع جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ شادی پروف نہیں.